بالکل بھی قابل برداشت نہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب اس دن کمرے میں ہی تھے جب انہوں نے بچی کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے اوپر تشدد کیا؟ ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی وہیں تھی، ڈاکٹر صاحب وہیں موجود تھے، لیکن یہ ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے بیڈ پہ پیشنٹ تھا، انہوں نے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنایا ڈاکٹر صاحب کو، تو بعد میں انہوں نے دیکھا کہ اکیلا بیٹھا ہے تو انہوں نے اس کو گھیر کے دروازے وغیرہ بند کیے اور انہوں نے گالم گلوچ کی، اس کے بعد تشدد شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ۔ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ مسیحا ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں زندگی ہوتی ہے۔ جب پیشنٹ ہاسپٹل کے اندر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر ہی ان کو ڈیل کرتے ہیں اور ڈاکٹروں کے ہی پیشنٹ کو سپرد کیا جاتا ہے جتنے دن بھی وہ ہاسپٹل کے اندر رہتا ہے۔ لیکن زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کئی آپ نے ایسے کیسز دیکھے ہوں گے کہ پیشنٹ کو اگر ذرا سا بھی کچھ ہوتا ہے تو ان کے جو لاحقین ہوتے ہیں، ہاسپٹل جو ہوتا ہے اس کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور ڈاکٹروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں ہمارے ینگ ڈاکٹرز وہ اسٹرائک کر دیتے ہیں اور او پی ڈیز بند کی جاتی ہیں۔ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایمرجنسیز بھی بند ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پیشنٹ جو آلریڈی وہاں پہ ایڈمٹ ہوتے ہیں یا کچھ اور سڈنلی کوئی ایکسیڈنٹ کچھ بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی پھر ویسا ہی برتاؤ ہوتا ہے۔ تو کسی ایک کی غلطی ہوتی ہے لیکن اس کی سزا پھر سبھی بھگتتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا کہ چلڈرن ہاسپٹل کے اندر ایک بچی جو تھی اس کی ڈیتھ ہوئی، لیکن بتایا یہ گیا کہ بچی جھلس کر جو مر گئی تھی، اور اس کی وجہ سے ینگ ڈاکٹر ہیں جن کی کچھ دن بعد ہی شادی تھی، ان کے اوپر بڑا بری طرح سے تشدد کیا گیا، ہیڈ انجری ہوئی اور ان کے فرنٹ کے جو دو دانت ہیں وہ بھی توڑ دیے گئے۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ آج ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے جو میڈیا سیکرٹری ڈاکٹر متین سر گنگا رام ہاسپٹل کے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، وہ ہمیں اس سارے واقعے سے آگاہ کریں گے اور لوگوں کو تھوڑی سی اس کے اندر موٹیویشن اور ایڈوائز بھی کریں گے کہ جب آپ ہاسپٹل کے اندر آتے ہیں تو آپ نے صبر کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ سے ایک سرٹیفکیٹ اسی وقت سائن کروایا جاتا ہے کہ پیشنٹ کو اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے ڈاکٹرز ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ڈاکٹروں کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا، انہوں نے صرف میڈیسن دینی ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی کوئی پیشنٹ کسی کے ساتھ ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو فوری طور پہ لاحقین جو ہے ہاسپٹل کی پراپرٹی کو، مشینری کو اور ڈاکٹروں کو نقصان کیوں پہنچاتے ہیں؟ بیسیکلی یہ ایک سیکورٹی لیپس ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک قومی رویہ ہے۔ آپ صرف ڈاکٹرز کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی یہ جو پچھلے دنوں ہوا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے انہوں نے قومی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، سڑکوں کو، گاڑیوں کو، بلڈنگز کو، تو یہ ہمارا ایک قومی وتیرہ بن چکا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، کہیں پہ بھی ہو جائے تو ہم سب سے پہلے توڑ پھوڑ شروع کرتے ہیں۔ جی اس سے مسئلے کا حل کوئی نکلتا ہے؟ اس سے بالکل مسئلے کا حل نہیں نکلتا، بلکہ یہ ہے کہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ جو چیزیں آپ نے اتنے پیسے لگا کے اتنے عرصے میں بنائی ہوتی ہیں وہ آپ منٹوں میں ختم کر دیتے ہیں، آپ کا کچھ نہیں اس میں جا رہا ہوتا، لیکن نقصان جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہو رہا ہوتا ہے۔ سر گورنمنٹ سے یہ نقصان ہمارا ہی ہو رہا ہوتا ہے، بالکل کیونکہ ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں تو ساری جو ہے وہ پراپرٹی جو ان کو نقصان پہنچتا ہے وہ ہمارے ہی پیسوں سے بنتی ہے، لیکن لوگوں کو کچھ سمجھانا پڑے گا اور کرنا پڑے گا۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے اس میں ینگ جو ڈاکٹر ہیں اب ان کی کنڈیشن کیسی وہ بھی بتائیں، اس کے ساتھ انہوں نے اتنا برا برتاؤ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ جو بچی تھی وہ خسرہ کی شاید پیشنٹ تھی اور کافی ساری پرابلمس تھی اس کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر صاحب اب خطرے سے باہر ہیں، لیکن ابھی بھی وہ LGH میں ایڈمٹ ہیں، لاہور جنرل ہاسپٹل میں۔ ان کا CT اسکین بھی ہوا، اس کے اندر ان کے سامنے کے ان کا MLC ہوا، سامنے کے 2 دانت ڈیمیج ہیں، ان کا جبڑا ڈیمیج ہے، اس کے علاوہ ناک کی ہڈیاں ڈیمیج ہیں، باقی جسم پہ بھی ان کے نشانات سے۔ بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ جو بچی تھی جو ہمارے پاس یہاں چلڈرن ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، گورنمنٹ ہاسپٹل میں، اس کا آلریڈی جو اس کے اٹینڈنٹس ہیں وہ کنسلٹ تھے ڈاکٹرز کی طرف سے کہ یہ بچی جو ہے وہ خطرے کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا بچنا جو ہے وہ اتنا پاسبل نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو صرف اور صرف خسرہ نہیں تھا، اس کو نمونیا تھا، اس کے علاوہ اس کو فسٹولا بنا ہوا تھا، برونکو پلمونری فسٹولا، اس کے علاوہ چیسٹ ٹیوب ڈلی ہوئی تھی، انٹوبیٹڈ تھی پیشنٹ، CP چائلڈ تھی، اس کو کافی سارے ملٹیپل ایشوز ایٹ اے ٹائم چل رہے تھے، اور DNR پیشنٹس کے اٹینڈنس نے جو ہے وہ سائن کر کے دیا تھا کہ یعنی کہ مزید ٹریٹمنٹ نہ کریں اور آپ ہمیں گھر جانے دیں۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کا پیشنٹ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ مزید ٹریٹمنٹ جو ہے آپ ریفیوز کر دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بہتری نہیں آئے گی، تو آپ پیشنٹ کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم اس کو گھر لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو اتنی سارے حالات میں جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیشنٹ کی حالت نازک ہے تو اس طرح کے حالات کریٹ کرنا اور اتنا تشدد کرنا یہ بالکل بھی قابل برداشت نہیں۔
جی ڈاکٹر صاحب اس دن کمرے میں ہی تھے جب انہوں نے بچی کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے اوپر تشدد کیا؟ ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی وہیں تھی, ڈاکٹر صاحب وہیں موجود تھے, لیکن یہ ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کے بیڈ پہ پیشنٹ تھا, انہوں نے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنایا. ڈاکٹر صاحب کو تو بعد میں انہوں نے دیکھا کہ اکیلا بیٹھا ہے تو انہوں نے اس کو گھیر کے دروازے وغیرہ بند کیے اور انہوں نے گالم گلوچ کی, اس کے بعد تشدد شروع کر دیا. وہاں پہ سیکیورٹی نہیں تھی؟ بیسیکلی سیکورٹی ہر ہاسپٹل میں موجود ہوتی ہے, لیکن سیکورٹی آپ کے سامنے ہے کہ وہ ایک لمیٹڈ کردار ہی ادا کر سکتی. جس وقت آپ کے ساتھ اٹینڈنٹ ہیں اور وہ 8-10 لوگ مل کے کسی کو مارنا شروع کر دیں تو سیکورٹی کا تو ایک وارڈ میں زیادہ سے زیادہ ایک بندہ موجود ہوگا, یا جب تک وہ کسی اور کو بلائے گا تو وہ 2 آ جائیں گے, 3 آ جائیں گے, 4 آ جائیں گے. لیکن جب آپ کے جو عوام اگر اس طریقے سے مشتعل ہو جاتی ہے تو ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. جی اسی لیے سارے ہاسپٹل کے اب OPD بند ہیں اور کسی کا بھی یعنی کہ ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا رہا. جی ٹریٹمنٹ انڈور چل رہا ہے, ایمرجنسی چل رہی ہے, ہم لوگ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے ٹریٹمنٹ پہ. صرف اور صرف ہم نے جو اپنی ڈیمانڈز رکھی ہیں گورنمنٹ کے سامنے, اس کے لیے ہم نے OPDs وقتی طور پہ بند کی ہیں, اور اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے یا ہم ایمرجنسی سروسز نہیں دے رہے, انڈور سروسز نہیں دے رہے, وہ سب چل رہی ہیں. گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں سر جب پیشنٹ آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ٹریٹمنٹ صحیح نہیں آتا, کہ سب سے بڑے جو پروفیسرز ہوتے ہیں, جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں ہی بیٹھتے ہیں. لوگوں کا یہی گلا شکوہ ہمیشہ سے توڑ پھوڑ دیکھی گئی, اور اس کے اوپر جب بھی انڈیکیشن آ رہی ہوتی ہیں کہ دیکھیں آپ لوگوں کو بھی اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہی کسی پیشنٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے فوری طور پہ ڈاکٹروں کے اوپر وہ تشدد کرتے ہیں یا پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں. ابھی تک گورنمنٹ نے اس کے اوپر کتنا ورک کیا ہے, اور کیا گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں علاج صحیح سے نہیں ہوتا جو لوگ پرائیویٹ کی طرف موو ہو رہے ہیں؟ بیسیکلی گورنمنٹ میں علاج سب سے بیسٹ ہے, جی ڈاکٹرز بھی سب سے زیادہ اور سب سے بیسٹ گورنمنٹ میں ہی موجود ہوتے ہیں. صرف اور صرف اگر کوئی پرائیویٹ جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے جاتا ہے, اور وہ اس لیے جاتا ہے کہ یہاں پہ اس کو رش میں نہ لگنا پڑے, اور وہ وہاں پہ جا کے آرام سے اچھے ماحول میں وہ ٹریٹمنٹ کروا لے. کیونکہ گورنمنٹ کی اپنی لمیٹیشنز ہیں, انہوں نے سب کو سروس دینی ہے اور ایک جیسی سروس دینی ہے. وہ کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ اگر 100 مریض ہیں تو وہ آپ کو کہ جی آپ پہلے ٹریٹمنٹ کروا لیں اور باقیوں کو بعد میں کر لیں. تو یہ اگر کوئی پرائیویٹ جاتا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. ابھی سر ڈاکٹر صاحب کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے جو ان کے اوپر اتنا تشدد ہوا, گورنمنٹ نے کیا ایکشن لیا, اور آپ نے ابھی تک کون سے بل جو ہے ان کے سامنے رکھے ہیں؟ کوئی بیسیکلی پچھلے کئی سالوں سے ہم گورنمنٹ کو بارہا کہہ چکے ہیں کہ جی جو سیکورٹی بل ہے اس کو پاس کرے ڈاکٹرز کے لیے, لیکن ہر دفعہ وہ صرف یہ کہتے ہیں جی انشاءاللہ کرتے ہیں, لیکن ابھی تک اس کی سنوائی نہیں ہوئی. اور ابھی بھی ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ خدا را ڈاکٹرز کا جو سیکورٹی لیبس ہے اس کو کور کیا جائے, ڈاکٹرز کو پراپر تحفظ دیا جائے, سیکورٹی دی جائے. یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ڈاکٹر پاکستان میں رکنے کی بجائے اس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ آؤٹ آف کنٹری نکل جاتا ہے. جی, اور آپ کیا میسج دینا چاہیں گے عوام کو جو آتی ہیں ہاسپٹلوں کے اندر, اور اللہ نہ کرے پھر کسی اگر پیشنٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس طرح کے سارے ماحول جو دیکھنا پڑتا ہے؟ بیسیکلی اس میں ایک ہی میسیج ہے کہ دیکھیں جب آپ ہاسپٹل آتے ہیں تو آپ کو اپنے پیشنٹ کی حالت سے بخوبی آگاہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پیشنٹ اس وقت کس کنڈیشن میں ہے, اور جس وقت آپ کو شفا ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور جب آپ کے پیشنٹ کو نقصان ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی یہ ڈاکٹر کی وجہ سے ہے. آپ اپنے مریضوں کو جب حکیم لوگوں کے پاس یا جو بھی یہ تعویذ وغیرہ کرتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں, جب آپ کو لگتا ہے کہ جی اب کہیں پہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں آپ کے پاس بچا اور پیشنٹ کی حالت نازک ہے, اس وقت آپ اٹھا کے ہاسپٹل میں لے آتے ہیں, اور اس کے بعد اگر پیشنٹ کو کچھ ہو جائے تو آپ سارا ملبہ ڈاکٹر پہ ڈال دیتے ہیں. یہ چیز بالکل غلط ہے, اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. جی, اور گورنمنٹ کو کوئی میسج دینا چاہیں آپ؟ گورنمنٹ کو صرف ایک ہی میسیج ہم دینا چاہیں گے کہ خدا را جو ڈاکٹرز کے لیے ایک سیکورٹی بل ہے اس کو پاس کریں, ڈاکٹرز کو پراپر تحفظ دیں, تاکہ یہ جو آپ کا قیمتی سرمایہ ہے یہ باہر جانے کی بجائے پاکستان میں ہی رہ کے آپ لوگوں کو سرو کرے. جی, جو بھی کوئی ڈگری لیتا ہے انجینئر کی یا ڈاکٹر کی تو ان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹری چلے جائے, جا کے ان کنٹریز کو جو ہے نا فیسلٹی ساری اپنی پرووائڈ کریں. پاکستان ہمارا جو ہے وہ بہت پیارا ملک ہے, اگر اس کے اندر ساری فیسلٹیز ڈاکٹرز کو اور لوگوں کو ملے تو میرے خیال میں پاکستان میں رہیں اور یہیں کام کریں, اور اس کو ہی ہم آؤٹ آف کنٹری بنائیں کہ لوگ پاکستان میں کام کرنے کے لیے آؤٹ آف کنٹری سے آئیں. تو میسیج یہی ہے کہ جب بھی آپ آئیں ہاسپٹل کے اندر آپ صبر و تحمل کے ساتھ آئیں. ڈاکٹرز آپ کو چیک کریں گے. ایمرجنسی میں اگر آپ آئیں تو وہاں پہ ایک بیڈ کے اوپر کئی پیشنٹس ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ایک طریقہ کار ہے, پرچی بنوانی ہے, اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بڑی بڑی لمبی کہانیاں سنانا چاہتے ہوتے ہیں, اتنا ٹائم نہیں ان کے پاس ہوتا. تو پیشنٹ کی جان بچانا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے.
اور میسج یہی ہے کہ گورنمنٹ بھی جو ڈاکٹروں کے ساتھ مل کے کوئی ایسی سیکورٹی کا انتظام کرے جس سے تحفظ ملے تاکہ ہاسپٹل جو ہے وہ بند نہ ہوں اور جو پیشنٹس ہیں ان کی جو جانیں وہ بڑی قیمتی ہیں تاکہ بر وقت ان کو بچایا جا سکے. تھینک یو سو مچ. ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد اور YDA کے ڈاکٹر جو ہے پائندہ باد. اللہ حافظ.